ایک بار پھر سے خوش آمدید. آپ کو انگلینڈ لے کے جانا چاہتی ہوں. انگلینڈ میں میرے ساتھ ہوں گے ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب. ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں, پوری دنیا کے اخباروں میں لکھتے ہیں, اور پاکستان کی صورتحال سے زیادہ میرا انٹرنیشنل صورتحال, پاکستان کی صورتحال کا ذکر کرتی ہوں تو پاکستان کا جو بھی, چاہے ہماری پولیٹیکل کنڈیشنز ہیں یا جو کچھ بھی ہیں, پاکستان کی ناٹ موو ون اسٹیپ اہیڈ وداؤٹ دی کنسلٹیشن اور وداؤٹ دی ہیلپ آف امریکہ. آج ہی کی اٹس اے ویری سیڈ نیوز کہ آپ اگر پاکستان نے اگر اب فیصلہ کیا ہے کہ جو پاکستان میں وہ تمام کے تمام لوگ جو غیر قانونی طور پہ رہ رہے ہیں 31 اکتوبر تک, یعنی 1 نومبر سے پہلے ان کو پاکستان چھوڑنا ہوگا. ہم صرف بات کریں ان لوگوں کی جو کہ غیر قانونی طور پر رہ رہے ہیں, اور اس کے اوپر جناب جو امریکن سفیر ہیں پاکستان میں ڈونلڈ بروم, انہوں نے پاکستان کے جناب پرائم منسٹر انوار الحق کاکڑ صاحب سے بات چیت کی, اور ظاہر ہے پوری بات چیت تو آپ لوگوں کے سامنے آئے گی نہیں, اور انہوں نے ان سے بھی بات چیت کی اور اس میں افغان مہاجرین کے حوالے سے بات کی. اس کے علاوہ انہوں نے اسرائیل کے بارے میں بھی بات کی. اسرائیل کے بارے میں کیا بات کی ہوگی, کوئی بھی بات نہیں ہوگی, مگر that's what it is. اس کے علاوہ جو امریکہ کی ہوم سیکیورٹی کی وزیر ہیں, انہوں نے بات کی پاکستان کے منسٹر آف فارن افیئرز جناب جیلانی صاحب سے. اگین انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ انہوں نے بھی بات کی افغان مہاجرین کے بارے میں اور اسرائیل کے بارے میں. اسرائیل کے بارے میں آپ کی کیا سے ہو سکتی ہے, مگر انفارچونیٹلی کہ پاکستان میں دہشت گردی جب ہوتی ہے تو پوری کی پوری دنیا پاکستان کو مورد الزام ٹھہراتی ہے. پاکستان میں لوگ غیر قانونی طور پر آتے ہیں, غیر قانونی طور پر اپنے شناختی کارڈ بھی بنواتے ہیں. اگر اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس آنے کی آج زندگی میں پہلی بار بات ہوئی ہے تو امریکہ کا اتنا پریشر ہے کہ چاہے وہاں کا پرائم منسٹر ہو, چاہے وہاں کا ایمبیسڈر ہو, اور چاہے ہوم لینڈ سیکیورٹی کے ارکان ہوں, وہ پاکستان کے لوگوں سے بات کر کے ریلیف لینے کی کوشش کر رہے ہیں. چمن کے بارڈر کے اوپر آ جائیں, چمن کے بارڈر پہ جہاں پر ٹریڈ چلتی تھی بٹوین افغانستان اور پاکستان کے درمیان, بڑا زبردست مظاہرہ ہوا ہے وہاں پہ, کیونکہ ان کو کہا گیا کہ آپ نے ٹریڈ کرنی ہے تو آپ کے پاس پاسپورٹ ہونا چاہیے. انہوں نے کہا نہیں لائیں گے پاسپورٹ, جس پولیس کو لے کے آنا ہے پولیس کو لے آئیے گا, جس فوج نے آنا ہے فوج کو آ جائیں, ہم شناختی کارڈ کے اوپر ٹریول کرتے ہیں. اور ہم اب کیا نئی بات آ گئی, تو جب آپ نے خود ہی شروع میں اتنے طول و طوالت دی ہوئی ہے تو پھر آپ کیسے ان چیزوں کو چیک کریں گے. جناب ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب, بٹر ٹروتھ آپ کی ویب سائٹ ہے. ڈاکٹر صاحب ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیاک اللہ وبارک فیک. ڈاکٹر صاحب یہی صورتحال ہے, اور میں نے تو آپ سے بات کر لی. میرا خیال ہے آپ کی رائے چاہیے کہ دہشت گردی کی بات ہو جائے یا پاکستان کا کسی بھی معاملے میں فیصلہ. میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا پاکستان کے پاس اتنی صلاحیت ہے کہ پاکستان اپنے کام کے لیے خود کوئی فیصلہ کر سکے بجائے اس کے کہ وہ ڈکٹیشن لی جائے یا دی جائے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الانسان لربه لکنود. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لي صدری یسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین یا رب العالمین. آپ کی بات بالکل درست ہے آپا, اور یہ معاملہ جس کے لیے آج نئے قوانین بن گئے اور سختیاں شروع ہو گئی ہیں, اگر یہ کچھ سال پہلے سے کام شروع ہو جاتا تو آج شاید ہم ان مصیبت سے پالا نہ پڑتا ہے, اس مصائب سے ہم دو چار نہ ہوتے. لیکن بہرحال جب بھی کام شروع کیا جائے جو درست کام ہو اس کو تو پائے تک ضرور پہنچانا چاہیے. ایسا اکثر ہوا ہے, ایسا امریکہ میں بھی ہوا, کینیڈا میں بھی ہوا, برطانیہ میں بھی ہے, اور دوسری یورپی ممالک میں بھی ہے کہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ جب بہت زیادہ لوگ غیر قانونی طور پہ یہاں مقیم ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے ایک ایمنسٹی اسکیم شروع کی جاتی ہے, اور ایمنسٹی اسکیم کے تحت جو ہے لوگوں کو کچھ شرائط کے تحت جو ہے ان کو پناہ دے دی جاتی ہے. لیکن پاکستان نے یہ اسکیمیں جو کئی دفعہ یہاں پہ امریکہ میں, کینیڈا میں, یورپ میں چلی, ایسی کئی چلائیں اور بہت سے لوگوں کو ایمنسٹی بھی دی,
اب مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ جن لوگوں کو نکالا جا رہا ہے وہ کون. پہلے تو یہ ہے کہ دیکھنا چاہیے جن لوگوں کو نکلنے کا حکم دیا گیا ہے وہ لوگ ہیں کون. جب امریکہ نے وہاں سے انخلا کیا تو وہ افراد جو ان کی تعداد 4 لاکھ سے کہیں زیادہ ہے وہ امریکی فوج کے ساتھ ہی منتقل ہو گئی پاکستان کے بارڈرز کے اندر, پاکستان کی حدود کے اندر آ گئے, پاکستان کے علاقوں میں آ گئے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سے ان کے اپنے عزیز اغار پہلے سے موجود تھے, اور وہ جو عزیز و اقارب جن کے پاس بغیر طور پہ مہاجر کا سٹیٹس تھا وہ ان کے پاس آگے کچھ مقیم ہوئے, کچھ ان کے توسط سے آگے پیچھے کسی کاروبار میں لگ گئے. اس طرح وہ سارے ملک میں پھیل گئے, اور زیادہ میجورٹی 4 شہروں میں زیادہ ان کی میجورٹی ہوئی. کراچی کے اندر سوراب گوٹ کا علاقہ, اس کے گردروا میں, کوئٹہ کے اندر اللہ والا جو علاقہ ہے وہ ہے وہاں پہ, اس طرح پنڈی کے اندر ہے, اور پشاور کے علاقے میں, اور پشاور کے نواحی جو کیمپ لگے ہیں وہاں پہ بھی لوگوں کی تعداد کافی موجود ہے. پاکستان نے باقاعدہ طور پہ انہیں کافی وقت دیا اور بتایا, پہلے کوشش کی کہ ان کو کس طریقے سے جو ہے کسی قانون قاعدے میں لایا جائے, لیکن یہ کسی قانون قاعدے میں نہیں آئے تھے. آپ نے جس چمن بارڈر کے اوپر جس شناختی کارڈ کا ذکر کیا ہے, ان کے پاس تو شناختی کارڈ بھی نہیں ہے جن لوگوں کو حکم دیا گیا کہ نکل جائیں. پاکستان نے وہ تمام افراد جو کہ باقاعدہ مہاجر کے طور پہ رجسٹرڈ ہیں پاکستان کے اندر, ان سے بالکل کوئی تعارض نہیں کیا. ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے پاکستان میں, جہاں بھی ان کے پہلے حقوق ہیں وہ اپنے استعمال کر رہے ہیں اور پریکٹس کر رہے ہیں, ان پہ کوئی پابندی نہیں ہے. یہ ان افراد کے لیے ہے جن کے پاس کوئی قانونی شناخت موجود نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے ہم اپنی اسٹیٹ کے اوپر کچھ اور معاملہ پہ جتنی مزید تنقید کریں, لیکن یہ معاملہ درست ہے کہ کوئی بھی غیر ملکی آدمی جو ہے اس ملک میں جب آ جائے, جس کا ریکارڈ ہی آپ کے پاس موجود نہ ہو, کل اگر کسی جرم میں ملوث ہو جاتا ہے, آپ کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں, تو آپ اس کے کیسے پکڑیں گے یا کیسے اس کا پیچھا کریں گے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تمام تنقید سے ہٹ کے اس صحیح عمل کی, صحیح قانون کی جو ہے اس کی تائید کرنی چاہیے کہ جو غیر قانونی لوگ ہیں جن کی آج آخری تاریخ ہے, اب تک کوئی 1,55,000 قریب لوگ واپس گئے ہیں, اور شنید یہ ہے کہ تقریباً کوئی 2.25 لاکھ قریب لوگ اب بھی باقی ہیں. اور پاکستان کی حکومت نے ان کے باقاعدہ طور پر ان کے لیے وہ کیمپس تیار کر لیے ہیں, اور کل صبح سے باقاعدہ طور پہ ان کے لوگوں کی پکڑ دکڑ شروع ہو جائے گی. انہوں نے کہا ہے کہ تقریباً 90% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ہماری نظر میں ہیں, اور کہاں پہ ہیں. ہم نے جو تاریخ ہم نے ڈیٹ جو دے رکھی تھی اس تک ہم نے کچھ نہیں کیا, لیکن ہماری نظر پوری اس پہ بڑی نظر پوری موجود ہے. اس کے بعد جو ہے ہم خود ان کیمپوں میں لائیں گے. اور اس کے بعد انہوں نے اس بات کا اعلان نہیں کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اس کے بعد ٹرانسپورٹ کا بھی بندوبست ہمارے پاس موجود ہے, کہ کس طرح ہم ان کو پھر زبردستی جو ہے جبرن جس طرح اور ملکوں میں ہوتا ہے اس میں ان کو دوبارہ وہاں میں بھیجا جائے گا. اب رہے گی بات, آپ نے جو امریکی سفیر کی بات کی ہے جو ہمارے وزیر اعظم سے ملے ہیں, سچی آپ نے بالکل صحیح کہا کہ پوری بات کا تو ہمیں پتہ نہیں چل سکتا, لیکن جو شنید ہے جو کہ ہم جیسے تجزیہ نگار جو کہ اپنے سورسز کے ساتھ استعمال کرتے ہیں یا اسے حاصل کرتے ہیں, اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ امریکی سفیر سے یہ باقاعدہ کہا گیا کہ یہ بتائیے کہ اگر آپ کے ملک میں اس قدر لوگ جو غیر ملکی آ جاتے ہیں, تو آپ میکسیکن آپ کے پاس آ جائیں تو آپ کیا کریں گے. ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ ان لوگوں نے کیونکہ آپ کی تائید کی تھی تو اس لیے جو ہے ہم آپ کے ان لوگوں کو یہاں پہ رکھ دیا جائے. مطلب اگر زیادہ ضرورت ہے تو آپ انہیں کسی اور ملک میں لے جائیں یا اپنے ملک میں لے جائیں, ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم نے باقاعدہ ڈیڈ لائن دی تھی, اور ڈیڈ لائن کے بعد جو ہے ہم اپنے قانون پہ عمل کروائیں گے. اگر آج ہمارے اس قانون کا تماشا بن گیا تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا جواز باقی نہیں رہے گا کہ ہم اپنے باقی قوانین کو بھی روب عمل لا سکیں. یہ صورتحال ہے آپ کے سوال کے جواب. شکریہ سر, بہت شکریہ آپ کا. سمیع بھائی, جب آپ ساری باتیں کر رہے ہیں اور دنیا میں بعض اوقات بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں, اور یہ سوشل میڈیا نے اس وقت بہت اویئرنیس بھی دے رہا ہے سوشل میڈیا, مگر ہر انسان اپنے لحاظ سے بات کر رہا ہے, ہر انسان اپنے لحاظ سے بات کر رہا ہے. آج مڈل ایسٹ کا جو نقشہ نظر آ رہا ہے, فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد برطانیہ وہ ملک تھا جس میں کبھی سورج غروب نہیں ہوا کرتا ہوتا تھا, اور پھر برطانیہ اور فرانس نے مڈل ایسٹ کو آدھا آدھا بانٹ لیا. جس جگہ پہ جس کو وہ نہ بانٹ سکے تھے دیٹ واز فلسطین کا علاقہ, اور یہ فلسطین وہ جگہ تھی جس کی سٹیمپس بھی تھیں, جس کا ریلوے لائن بھی تھا, جس کی ٹکٹس بھی تھیں, جس کا پوسٹ آفس بھی تھا, مختلف ممالک سے میل بھی یہاں پہ جایا کرتی ہوتی تھی. کیونکہ اس پہ اتفاق اس لیے نہیں ہو پا رہا تھا کہ یہ برطانیہ کے پاس جائے گا یا یہ فرانس کے پاس جائے گا, کیونکہ یہاں
یروشلم تھا، یہاں مسجد اقصیٰ تھی، جو کہ دونوں کے لیے اپنا اپنا مقام رکھتی تھی۔ الٹیمیٹلی 2017 سے سٹارٹ ہوتا ہے، آج 2023 میں ہم کھڑے ہیں، 1917 سے سٹارٹ ہو کے 1926 تک یہ اختتام کو پہنچتا ہے بالفور ڈیکلریشن، جو کہ برطانوی اس وقت کے جو وڈیرے تھے ان کے اور فرانس کے درمیان ہوا، جس کا مقصد بڑا آرام سے تھا کہ ایک ملک ہے جیسے آج پاکستان میں بے شمار افغانستان کے لوگوں ایز اے پناہ گزین آ گئے ہیں، اور یہ تقریباً 2.5 لاکھ اس وقت کے جوش جو کہ سیکنڈ ورلڈ وار کی مار کھا کے نکلے تھے۔ بہت غلط ہوا تھا جو گیس چیمبرز میں ہوا تھا۔ جوش ویری پالشڈ پاش ایجوکیٹڈ کمیونٹی تھی، اور اگر ان کو وہاں پناہ نہ دی جاتی تو انسانیت کے ساتھ زیادتی تھی، مگر ان کو فلسطین میں ٹھکانہ دیا گیا۔ یہ بالکل وہی صورتحال ہے کہ آج پاکستان میں امڈ کے افغانی جو ہے آتے چلے جا رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ پھر وڈیروں کی تو پالیٹکس کچھ اور تھی، بالفور ڈیکلریشن ہوتا ہے۔ آج وہ جو نیٹیوز تھے، it is exactly what happened in Australia, it is exactly what happened in America, it is exactly what happened in Canada، کہ وہ نیٹیوز جن کی وہ سرزمین تھی they were cornered، بٹ امریکہ کینیڈا میں پھر بھی ان کو آج بھی کچھ نہ کچھ سہولیات بھی دی جاتی ہیں، ویئر ایز ان فلسطین وہ جو نیٹیوز تھے they were cornered and they were in a jail، 45 میل لمبی اور کچھ میل چوڑی ایک جیل کے بیچ میں بند، اور آج اس جیل کو بھی ختم کیا جا رہا ہے کہ ایک طرف آرڈر دیا جاتا ہے کہ آپ اس جگہ کو خالی کر لیں، اور پھر بمباری کرنے کے بعد اس حصے کو ملیامیٹ کر دیا جاتا ہے۔ یعنی وہ جو لوگ وہاں آئے تھے، جیسے آج افغانی یہاں پہ آ رہے ہیں اور آج وہ قابض ہیں، اور پورا مڈل ایسٹ اس پہ خاموش ہے۔ اگر if it can happen to فلسطین it will happen to Lebanon, it will happen to Egypt, and it will happen to the whole Middle East. What do you say about this? آپ بہت شکریہ، آپ نے بہت لمبا چوڑا جو ہے حقائق کی طرف نگاہیں اپنے اس اور ٹیکنیکل پرابلم ہو گئی، مگر انشاءاللہ we will come back. تھوڑا سا پیچھے سے آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ سن 1908 کے اندر برطانیہ کے جو پرائم منسٹر تھے ہنری کیمبل، اس کا ایک سٹیٹمنٹ آج بھی موجود ہے۔ اس نے سب سے پہلے یہ کہا تھا 1908 میں، اس کا انتقال ہو گیا، 1908 کے اندر اپنے آخری سال میں اس نے یہ بات کہی تھی۔ اس نے کہا کہ ہمیں بہت جلدی کوئی ایسی اسٹیٹ تیار کرنی چاہیے جہاں پہ ہم مسلمانوں پہ رول کر سکیں، حکمرانی کر سکیں، ان کو تقسیم کر سکیں، کیونکہ ہم نے جو کام لارڈس عربیہ سے لیا تھا اب ہمیں کچھ اور سٹائل سے کام کرنا ہوگا۔ یہ آج بھی موجود ہے، اگر آپ آج بھی گوگل کر لیں تو آپ کو اس کے وہ بیان نظر آ جائے گا۔ اور 1908 کے اندر یہ تجویز دی، جس پہ 1948 پہ عمل درآمد کیا گیا۔ بات یہ ہے کہ آپ نے جو مواصل پیش کی کہ یہ بڑے پالش لوگ تھے، تو اگر یہ پالش لوگ تھے تو آپ یہ بتائیے کہ ان پہ جو اگر ظلم ہوا تو مسلمانوں نے تو نہیں کیا۔ اگر ہٹلر کے زمانے کے دور کی بات کرتے ہیں تو کیا جرمن پاکستانی تھے یا مسلمان تھے جرمن؟ نہیں، میں نے ان جیوش کے بارے میں نہیں کہہ رہی، ان کو بسانے والے، ان کو بس بالفورڈ کی میں بات کر رہی ہوں۔ میں اسی پہ آ رہا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر ان کو جو بسانے کی جن لوگوں نے فلسطین میں کوشش کی تو انہوں نے کیوں نہیں اپنے یورپ کے 8 ممالک تھے وہاں پہ، تو انہوں نے اپنے ممالک میں سے کیوں نہیں تقسیم کر لیا؟ سر، they never wanted them to live in Europe۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپس میں جوش کا اور کرسچینٹی کا ایک مقابلہ ضرور تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ جو چڑھایا گیا تھا، کرسچینٹی میں وہ پیغمبر کنسیڈر کیے جاتے ہیں، but I don't want to touch that subject، مگر they never wanted them to be in this area۔ نہیں، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے انہیں یہاں فلسطین بنا کے دیا، فلسطین میں بسایا، اب تو ان کی جو سازش ہے وہ تو سامنے آ گئی۔ میں نے آپ سے ذکر کیا، میں نے ہنری کیمبل کا ذکر کیا، اس کی جو گفتگو، اس کا جو بیان ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اس کے مطابق ہی انہوں نے اس کو وہاں پہ آباد کیا کہ تاکہ مڈل ایسٹ کے اوپر رول کیا جائے، حکمرانی کی جائے۔
دیکھیے یہ بات آپ مانیں کہ ہم مسلمان جو ہیں فوری اس وقت سوچتے ہیں جب ہمارے سر پہ کچھ چوٹ لگتی ہے، لیکن یہ جو ممالک ہیں یہ 50 سال پہلے 100 سال پہلے یہ کوئی ترکیب بنائیں گے، وہ نقشہ بنائیں گے، کوئی چیز بنائیں گے. میں کیونکہ ساری عمر ایز اے کنسلٹنٹ میں نے گزاری ہے، ہم 50 سال پہلے یعنی ہمارا جو لائمل جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم ملکوں میں جب کسی ملکوں میں جا کے ہم بڑے بڑے پروجیکٹس لیتے ہیں تو ہم انہیں اگلے 50 سال کا ذکر کرتے ہیں کہ اگلے 50 سال میں آپ کے ملک میں کتنی بڑی ٹریفک ہو جائے گی اور کتنا کیا مشکلات پیش آئیں گی. اور اس کا جو نقشہ ہم جب ان کے سامنے رکھتے ہیں جن پہ جو حقائق و فیکٹس پہ مبنی ہوتا ہے تو ممالک فوری طور پر ہمیں پروجیکٹ جو ہے وہ الاٹ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں جی ٹھیک ہے آپ آئیں اور کریں آ کے کام. یہی بالکل ایسا ہے. یہ لوگ جو ہیں اس معاملے کے یعنی حکومت کرنے کے، دنیا میں حکمرانی کرنے کے یہ کنسلٹنٹ ہے، انہیں پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے اور انہوں نے اس لیے وہاں پہ ان کو بسایا. اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے کہا کہ اربوں نے مڈل ایسٹ کے لوگوں جو انہوں نے آنکھیں بند کر لی، مڈل ایسٹ کے ملکوں نے بند کر لی ہیں. دیکھیے یہ بات اس میں کوئی شک نہیں کہ جس طرح یہ اب آپ یہ دیکھیے، میں نے آپ کے پہلے بھی 2-3 پروگرام میں یہ بات ذکر کھل کے بات کی ہے تو کیونکہ بہت جلدی سعودی عرب جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے والا تھا. اندرون خانہ ساری باتیں وہ موجود ہیں جو کہ تسلیم کرنے کے بعد ہوتی ہیں، لیکن باقاعدہ طور پہ تسلیم کرنے کی باری تھی اور تسلیم کرنے کے بعد پھر پاکستان کے اوپر بھی بڑا پریشر تھا کہ وہ بھی تسلیم کرے گا. اور پاکستان یقیناً میری اطلاع کے مطابق پاکستان بھی سعودی عرب کو دیکھ رہا تھا کہ یہ سعودی عرب تسلیم کرتا ہے تو اس کے بعد جو ہے اور اس کو اسرائیل کو ہم بھی تسلیم کر لیں. لیکن بہرحال اس میں کنفرم نہیں کر رہا، لیکن اس کے اوپر میں نے کچھ لکھا بھی، بولا بھی، سب کو بتایا، اور یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو اس کا برا بھی لگا. اب آئیے پھر اس افغان کی طرف جو میں آپ نے بتاتا ہوں آپ کو، جو اس کے آپ نے مماثلت پیش کی ہے. افغانوں کا معاملہ یہاں پر مختلف ہے. افغانوں کو اس لیے یہاں پہ آپ یہ دیکھیے یہی امریکہ تھا جس نے پاکستان کی سرزمین کو اس وقت استعمال کیا جب وہ روس نے جارحیت کی اور افغانستان کے اندر آ گیا، اور اس وقت 40 لاکھ کے قریب افغان جو ہے مہاجر ہو کے پاکستان آ گئے. ان کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی، رشیا جو اس میں آگے تھا. اور 40 لاکھ کے قریب جو تھے افغان پاکستان میں آ گئے، اور 13 لاکھ کے قریب جو افغان تھے وہ ایران میں چلے گئے، اور 2.25 لاکھ کے قریب جو افغان تھے وہ روس کی جو شاید کی ریاستیں تھیں وہاں پہ چلے گئے، ازبکستان کے اندر چلے گئے. اس طرح افغان سکیٹرڈ کر دیے گئے باقاعدہ طور پہ، اور ان کا یہی خیال تھا کہ بھی اب رشیا کو یہاں پہ جو ہے شکست دی جائے اور سپر پاور بنا جائے. جب جو انہوں نے اپنا مقصد حاصل کر لیا تو وہی امریکہ اور اس کے جو اتحادی جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم رشیا کے جانے کے فوراً بعد افغانستان کو دوبارہ نیا ڈیولپ کریں گے، پاکستان کو بھی نیا ڈیولپ کریں گے، پاکستان کا جو نقصان ہوا ہے اس کو بھی کریں گے. آپ دیکھ سکتی ہیں کہ جو ہی رشیا نے افغانستان کو چھوڑا اس کے فوراً بعد امریکہ نے اپنا بوریہ سے لپیٹا اور وہ واپس چلے گئے. اب وہ جو 40 لاکھ کے قریب افغان پاکستان میں موجود تھے تو ان کا جو فیوچر تھا وہ اسٹیک پہ آ گیا، کیا کیا جائے. یہ بار بار کیونکہ وہ اقوام متحدہ کا اسٹیٹس میں دیا گیا تھا، اقوام متحدہ کے کہنے کے اوپر انہیں وہاں پہ مہاجر بنایا گیا تھا، ان کے کارڈ بنائے گئے تھے. افغانستان کی مدد بھی ان کو آ رہی تھی، پاکستان کو مل رہی تھی کہ جو ان کو تقسیم کی جائے، لیکن وہ پاکستان کی جو آتی تھی مدد وہ اقوام متحدہ کے خود اپنے لوگ تھے جو کہ ان کو تقسیم کرتے تھے. اس لیے یہی وجہ. لیکن امریکہ نے پاکستان کی جو خدمات وصول کی باقاعدہ طور پہ ایک معاہدے کے تحت، وہ اس کے بھی $13 بلین امریکہ کے پاس ابھی تک موجود ہیں جو اس میں ہمیں دیکھ نہیں گیا، پھر بھاگ گیا. لیکن یہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ کبھی پھر موقع آئے گا کہ اب پھر امریکہ کو روس کی جگہ افغانستان میں آنا پڑے گا، اور پھر 11 سال پھر پاکستان کو ویسی خدمت کرنی پڑے گی امریکہ کی جیسے اس سے پہلے خدمت کی. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس طرح امریکہ دھوکہ دے کے چلا گیا تھا تو پاکستانی جو تھے وہ پہلے اس سے پورا اس کا حصہ وصول کرتے، اس سے پوری بات کرتے، کوئی معاہدہ ہوتا. لیکن یہ ہے کہ جو طاقتور ہوتا ہے اس کی یہ ایک مثال مشہور ہے انگریزی کے اندر، طاقتور کی جو سرحدیں ہوتی ہیں ملک کی وہ ساری دنیا کے ساتھ ہوتی ہیں. اسی وجہ سے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہمارے پڑوس میں دشمن ملک بیٹھا ہوا ہے ہندوستان، اس کا بھی ہوا دکھا کے ہم پہ پاکستان کو اوپر اس میں کام لیا گیا. لیکن بہرحال مجھے یہ بتانے میں کوئی بات نہیں کہ ہمارے لوگوں نے، ہمارے پاکستان کے لوگوں نے اپنے مفادات کی خاطر ملکی مفادات کا بیڑا غرق کر دیا، مفادات کو خراب کیا. اگر ہمارے ہاں کوئی محب وطن ہوتے تو آج ہم اس مشکل میں مبتلا نہ ہوتے. اس میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی پرانے ہمارے جتنے بھی مقتدر اشرافیہ کے جو قائدین ہیں ان کا بہت بڑا قصور ہے، پاکستان کو اس تباہی کے دہن پہ لانے میں ان کا بڑا قصور ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ باجوہ کے زمانے میں باقاعدہ طور پر باڑ لگائی گئی. اب ہم پوچھتے ہیں کہ 6 ارب روپے لگا کے جو باڑ لگائے گی اس کا فیوچر کیا ہے، وہ کہاں چلا گیا؟ وہ تو انہیں افغان نے لپیٹ کے باڑ کو بیچ دیا. اب پھر دوبارہ کام شروع ہے. اب یہ باقاعدہ طور پہ جس سے میں دوبارہ میں آتا ہوں کہ اب یہ جو چمن کے معاملہ ہے اس کو بھی وہاں پہ چینلائز کیا جا رہا ہے. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ چوتھی دفعہ ہوا ہے چمن کے بارڈر کے اوپر، اور تینوں دفعہ افغانستان کی حکومت نے، طالبان نے باقاعدہ طور پہ گارنٹیز دی
اور اب یہ چوتھا معاملہ ہے. ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو آج صبح تک باقاعدہ طور پہ یہ مسئلہ حل ہو چکا تھا, اور باقاعدہ طور پہ ان کے جو کنٹینرز تھے, جو باقاعدہ طور پہ ان کو باقاعدہ طور پہ کہا تھا کہ ان کے باقاعدہ طور پہ جو قانونی دستاویزات ہوتی ہیں اسی پہ ہم اسے ریلیز کریں گے, اور اس بات کو انہوں نے مان لیا. اب یہاں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کارڈ کے اوپر وہ آئیں گے کاروبار کریں گے, مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان لینڈ لاک کنٹری ہے, اس کے پاس سمندر نہیں ہے. وہ ساری تجارت جو ہے پاکستان کی بندرگاہ کراچی کے ساتھ ہو کے اس کے کنٹینرز آتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگ پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ کالی بھیڑیں پاکستان کے اندر ہیں, اور ان میں بھی کچھ افغانی موجود ہیں. افغانستان کے لوگ ایل سی کھلواتے ہیں اس میں کنٹینر کی افغانستان کے بارے میں. اس کا 3 طرح کا نقصان پاکستان کو ہو رہا ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہی پاکستان سے وہ ڈالر خریدے جاتے ہیں, ڈالر کی سمگلنگ افغانستان ہوتی ہے. باقاعدہ طور پر وہ جو کنٹینر ریلیز ہوتے ہیں تو وایا کوٹا, کبھی چمن کے راستے, کبھی ادھر کے راستے, مطلب ہے وہ کنٹینر جو ہے صرف دکھانے کے لیے کیے جاتے ہیں, پھر وہ سارا سامان ادھر ہی بھیجا جاتا ہے بغیر ڈیوٹی کے. اور اس سے پاکستان کے اندر تقریباً کوئی 45 ارب روپے کی جو ڈیوٹی چیزیں ہیں, جو جن کی ڈیوٹی ہونی چاہیے, 45 ارب کی ڈیوٹی جو پاکستان کو جو ملنی چاہیے وہ نہ ملنے کی وجہ سے وہ سامان پاکستان کے اندر رہ جاتا ہے, اور پاکستان کے اندر ہی وہ فروخت ہوتا ہے, اور پاکستان کو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے. اب پاکستان نے پچھلے دنوں سے آپ دیکھیے کہ جب اسمگلنگ تھی, اسمگلنگ بہت بڑا ایک کاروبار تھا, اس میں بڑے بڑے ہمارے اشرافیہ کے لوگ شامل تھے. اس میں جب ہاتھ ڈالا گیا تو دیکھ لیے ڈالر جو ہے وہ 55 روپے تک کم آیا, اسمگلنگ کم ہوئی. پیٹرولیم کی جو اسمگلنگ تھی وہ تقریباً رک گئی. آج میں صبح پڑھ رہا تھا کہ جو پیٹرولیم جو تھی اس کی اسمگلنگ تقریباً وہ بھی کہتے ہیں ابھی کو صرف 3% باقی رہ گئی. 100% سے 3% لانا یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے اتنی جلدی میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ معاملہ پہلے کیوں نہیں کیا گیا, یہ معاملہ پہلے ہونا چاہیے. میں اس بات کی تائید کرتا ہوں, لیکن بات یہ ہے کہ اب پہلے کی بات ہم رونا شروع کر دیں تو پھر اب نئی جو ہو رہا ہے اس کو تو نہ روکا جائے, یہ تو ہو رہا ہے مطلب ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ملک کو قانون کے راستے پہ لگانے پہ تل گئے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں ہم, جو کہ ہمارا حق ہے ایک نظام ملک ہونے کے, تو ہمیں اس کی تائید کرنی چاہیے. اور اس طرح افغانستان کو بھی ہم سکھا رہے ہیں کہ 40 سال تک ہم نے تمہاری میزبانی کی ہے. میزبانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ہمارے افغانستان سے جو لوگ ڈسپلیس ہوتے ہیں, ابھی آپ نے کہا کہ لینڈ لاکڈ لینڈ ہے, تو دے کوڈ ہیو گون ٹو ایران. کیا بات ہے کہ پاکستان سپورٹ بھی کرتا ہے اور جوتیاں بھی کھاتا ہے اور دہشت گردی کا شکار. نہیں, میں بتاتا ہوں, اگر آپ کے سامنے نقشہ ہو تو میں آپ کو بتاؤں کہ ایران بہت دور پڑتا ہے, مطلب ہے ایران کا معاملہ بہت دور پڑتا ہے. معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ٹرانسپورٹ کے نقشہ بھی دکھا دو بھائی عامر. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کیونکہ یہ سامان جو ہے انہوں نے پاکستان میں ہی بیچنا ہوتا ہے. وہ کنٹینر جو افغانستان کے نام آتے ہیں, میں آپ کو ایک مضمون بھیجوں گا جس میں باقاعدہ طور پہ ہماری کسٹم جو پاکستان کے جو کسٹمز ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پہ ایک بڑی ایک رپورٹ تیار کی ہے, بڑی ڈراؤنی اور بڑی خوفناک رپورٹ تیار کی ہے. انہوں نے کہا کہ کس طرح اس سامان کی آڑ کے اندر کس قدر اور غیر قانونی کام ہوتے ہیں. بالکل صاحب, اس کو ہم نے کور کیا تھا بالکل, مگر آپ نے یہ کہا کہ ایران افغانستان سے بہت دور پڑتا ہے. کوئی اتنا دور بھی نہیں پڑتا, ایران کا ملتا ہے اور اتنا ہی فاصلہ تھوڑا کم ہوگا, مگر پاکستان میں قابل خرید لوگ پاکستان میں جن کی قیمت لگتی ہے وہ زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو ایران. میں آپ کو ایز اے مائلیج بتا دیتا ہوں, یہ میرا پسندیدہ موضوع ہے, اس پہ میں نے بہت لکھا بھی ہے. بات یہ ہے کہ ایک تو بات یہ ہے کہ وہاں ایران کے سمندر کے اندر وہ گہرا سمندر نہیں ہے جہاں پہ بڑے جہاز آ کے رک سکیں جس پہ یہ کنٹینرز آتے ہیں. ابھی ایران کوشش کر رہا ہے مطلب ہے کہ اس کے بنایا جائے, سی پیک کے مقابلے میں بنایا تھا, لیکن یہ ہے کہ چین کی مداخلت کی وجہ سے وہ چیز رک گئی. ایک تو پہلی سب سے بڑی بات یہ ٹیکنیکل بہار کی بندرگاہ کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں. جی بالکل. تو لیکن ابھی وہ اتنی گہری نہیں ہے کہ بڑے جہاز وہاں آ کے رک سکیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کراچی کے پاس ہمارے پاکستان میں گہرے یعنی بڑے بڑے جہازوں کو ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی ہمارے پاس سہولت موجود ہے, جس کی گوادر میں اور بھی زیادہ بڑے جہاز آ سکیں گے, مگر اپنے ملک کی سیکیورٹی. گوادر اتنا ایکٹیویٹ نہیں ہوا, کام تو شروع ہو گیا ہے لیکن اتنا ایکٹیویٹ نہیں ہوا لیکن جتنا کراچی ہے. تو اس لیے ایران کی سب سے بڑی جو آپ نے فاصلے کی بات کی ہے, تو افغانستان کا جو کنٹینر کراچی میں اترتا ہے تو اس کو 1827 میل کا سفر طے کر کے افغانستان کے اندر داخل ہونا پڑتا ہے.
جبکہ ایران ایک تو اس کے پاس گہرا سمندر نہیں ہے. اگر وہاں پہ اگر چھوٹا کنٹینر منگوایا جائے 20 فٹ کا کنٹینر یا 10 فٹ کا کنٹینر منگوایا جائے تو اس کے لیے باقاعدہ طور پہ اس کے لیے 1900 میل کا فاصلہ موجود ہے, اور وہ زیادہ پہاڑی علاقہ ہے, زیادہ خطرناک علاقہ ہے. بہت کیونکہ شکریہ ابادان سر. کی طرف کو لایا جائے, اگر وہ ابادان کی طرف بھی لاتے ہیں تو وہاں سے بھی بہت مشکل راستہ ہے ان کا بہت شکریہ. افغانستان جانے کا. تو یہ ایک ٹیکنیکل چیزیں بہت ہیں شکریہ. جو پاکستان اپنی ایکسپورٹس میں ویسے بھی زیرو ہے. افغانستان کی ایکسپورٹس اگر وایا پاکستان ہوتی ہیں اس کے نتیجے میں دہشت گردی بھی آتی ہے, تو اور ڈالر تو ویسے ہی نہیں میسر, کسی انسان کو بھی اس وقت پاکستان میں ڈالر میسر نہیں ہے انشاءاللہ. بس جی لاسٹ کوسچن جو میں آپ کے ساتھ کروں گی, کے پی کے پروونس از ان ٹربل ایٹ دا مومنٹ کیونکہ فنڈس کی بہت کمی. آج ہی میرے پاس وہاں کی ڈیٹیل آئی, کہا جاتا ہے کہ ظاہر ہے اگر ایک صوبے کے بیچ میں ایمرجنسی نافذ ہو جاتی ہے اور پیسے کا اتنا فقدان ہے یا پرابلمیٹک سچویشن چل رہی ہے, تو سر الیکشن تو پھر آپ کے جنوری فروری میں نہیں ہوتے, پھر آپ ایک سال کے لیے اگر ایمرجنسی ہے تو پھر تو یہ ملک اسی طرح چلے گا, انگلینڈ سے یا پاکستان کے کسی بھی ایک جگہ سے بڑے گھر سے بیٹھ کے میٹنگز ہوں گی اور ملک رن کیا جائے گا. کوئک آنسر اس کا چاہیے مجھے. اب آپ کی بات بالکل درست ہے, اور یہ معاملہ جو آپ نے آج جو اٹھایا ہے یہ پچھلے کچھ 2.5 ہفتوں سے یہ چل رہا ہے معاملہ, اور پہلے تو یہ درپردہ چلتا رہا, اسے حل کرنے کی کوشش ہوتی نہیں, لیکن یہ ہے کہ اب اس کے بعد معاملہ جب پورا کھل گیا, جب بہت سے سرکاری ملازمین کو تنخواہیں نہیں ملی یا بہت سو کو پینشن بھی روک لی گئی, اس کے بعد یہ معاملہ سامنے آیا. اور اب وفاق جو ہے وہ اب آپ دیکھیے 18ویں ترمیم کے مطابق جو ہے باقاعدہ طور پہ صوبوں کو ان کا جو طے شدہ حصہ ہے اسے انہیں دیا جاتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے, سب سے بڑا مسئلہ کہ وہ جو حصہ دیا جاتا ہے, آج سے پہلے وہ ٹھیک تھا, تو اب یہ جب سے کیئر ٹیکر حکومت بنی ہے یہ کہاں چلے گئے سارے فنڈز. بہت سے لوگ جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی لوگوں کی طرف اٹھا رہے ہیں, کیونکہ اس کیئر ٹیکر حکومت کے اندر ان کا سمدی گورنر ہے, ان کے اور بہت سے جو عزیز ان کی جماعت کے جو افراد ہیں وہ کیئر ٹیکر حکومت میں لیے گئے ہیں. وہ باقاعدہ طور پہ یہ کہتے ہیں کہ بہت بڑی یہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے, اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے سرحد کی حکومت کو حاصل کرنے کے لیے بہت سے معاملات بڑھانے کے لیے اس میں کیا ہے. یہ میں لوگوں کی رائے بتا رہا ہوں, میری اپنی یہ رائے نہیں ہے, میں اس معاملے میں میں کوئی تحقیق جو ہے وہ بات نہیں کر رہا, لیکن یہ وہ بات ہے جو کہ عام ہر آدمی یہ بات کر رہا ہے, جو کہ خاص طور پہ جو اس صوبے کے جو لوگ ہیں جو ماہرین ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھی ہونا یہ چاہیے کہ باقاعدہ اب ایک کمیٹی بن گئی ہے جو کہ باقاعدہ طور پہ اس کی تحقیق کر رہی ہے, اور جو لوگ جنہوں نے باقاعدہ طور پہ اس میں گھپلا کیا ہے اور ان فنڈس کو جو ہے خردبرد کیا ہے ان کو سامنے لایا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 2 ہفتوں میں کوئی نہ کوئی معاملہ سامنے ضرور آئے گا. ہاں البتہ اگر اس باقاعدہ طور پہ اس فنڈس کی کمی کی وجہ سے ایمرجنسی لگانی پڑی تو واقعی بات ہے کہ پھر ایک صوبے میں الیکشن نہیں ہو سکے گا, اور نہ ایک میں الیکشن ہونے مراد یہ ہے کہ سارے پاکستان میں الیکشن نہیں ہو سکے گا. یہ واقعی ایک بہت ایک ہمارے لیے صدمے کی بات ہوگی کہ ملک جو ہے اب بھی جو ہے ان چھوٹی سی وجوہات کی بنا پہ جو ہے ہمارا ملک جو ہے ایک دفعہ پھر جو ہے انتخابات بہت داخل شکریہ, بہت شکریہ. افغانستان کی صورتحال انتہائی دگرگوں ہے, اور اگر ایمرجنسی لگتی ہے تو بالکل صاحب عیش کرے. اور مجھے آج ایک کال ملتی ہے گلگت سے, مجھے آج ایک کال ملی, آئی تھنک اٹ واز اے ہریسنگ کال. میں کیا سوال کرتی ہوں کہ قائد اعظم کو مروایا گیا, فاطمہ جناح کو مروایا گیا, لیاقت علی خان کو مروایا گیا. میں تو کچھ بھی نہیں کہتی, میں تو صرف یہ کہتی ہوں کہ جس 2-4 لوگوں نے بے انتہا پیسہ بنایا ہے, میں اپنی آرمی کی عزت کرتی ہوں, مگر کوئی ایک تو کھڑا ہو, کوئی 1-2-4 جنہوں نے زیادتی کی ہے آپ کچھ تو پروف کر دیں. مگر اگر آپ نہیں پروف کرنا چاہتے تو رانی توپیں بھی آپ کی ہیں, بندوقیں بھی آپ کی ہیں, ٹینک بھی آپ کے ہیں. اسرائیل غزہ کو ملیامیٹ کر رہا ہے, آپ ہم سب کو ملیامیٹ کر دیں, مگر اس انڈے دینے والی مرغی کو مار کے بننا آپ کا بھی کچھ نہیں. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب. انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ آپ کو زندگی صحت تندرستی دے, اللہ تعالیٰ میرے پاکستان کو کا حافظ و ناصر رہے. آمین ثم آمین.